بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرا نام مس سعدیہ ہے اور میں آپ کی جماعت ہشتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچوں کہ ہم اپنا منتھ آف دسمبر کا کام کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو صبر و تحمل کا کام کروایا تھا۔ آج ہم نیو چیپٹر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہے ہمارا منتھ آف دسمبر کا حج امت مسلمہ کا عالمی اجتماع۔ آج ہم اس چیپٹر کو اچھے سے ریڈ کریں گے اور میں آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آئیے بچوں اپنا کتاب کا صفحہ نمبر 58 نکالیے۔ حج، حج کیا ہے؟ حج کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے حج کے لفظی معنی ہیں زیارت کرنے کا ارادہ کرنا، اور تمام مسلمان ذی الحج کے دنوں میں، ذی الحج کے مہینے میں اللہ کے گھر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنی حاضری دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم حج۔ یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا پورا نام ہے امت مسلمہ کا عالمی اجتماع۔ امت مسلمہ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، مسلمان جو ہیں ان کا جو عالمی اجتماع ہے، اجتماع کہتے ہیں بچوں ایک بہت بڑی جماعت کو۔ جماعت کا مطلب ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ کسی چیز کوئی بھی کام ایک ساتھ کریں اسے کہتے ہیں ہم اجتماع۔ جیسے اجتماعی عبادات ہوتی ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس طرح سے جو عالمی اجتماع ہے، دنیا بھر کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے وہ ہے ہمارا حج۔ حج کے مہینے میں دنیا میں جہاں بھی جو مسلمان بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر حاضری دیتا ہے آ کر، اسے جو دنیا کا جو سب سے بڑا جو اجتماع ہے بچوں وہ ہمارا حج کا اجتماع ہی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیں ہم اپنے سبق کی طرف، ہم اپنے سبق کو ریڈ کرتے ہیں۔ حج کے لفظی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اس کا مفہوم بتانا ہے، اس کے معنی بتا رہے ہیں یہ۔ چونکہ سفر حج میں حاجی خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم حج کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ذی الحج کے مخصوص دنوں میں خانہ کعبہ میں حاضری دینا اور مناسک حج ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج دراصل اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ ہر حاجی احرام باندھ لینے کے بعد درج ذیل کلمات بار بار دہراتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کا ترجمہ ہے بچوں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جا کر اللہ کی پکار ہے،
اللہ کو ہم پکارتے ہیں، جا کر ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، اور ہم ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ایک لباس میں، آپ نے دیکھا ہے بچوں حج کا جو لباس ہوتا ہے، جو احرام ہوتا ہے سفید رنگ کا، ایک ہی مخصوص طریقے کا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی امیر غریب ایک ہی طریقے کا کپڑا ہوتا ہے، وہ کوئی کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس زبان کا ہے، کس فرقے کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس شہر کا ہے یا کس ملک کا ہے۔ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر انسان اپنے خدا کو اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، اور اس قدر وہ روح پرور ماحول ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، درخت، پتھر، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ وحدانیت کہتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی معبود ہے، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صحیح بخاری، بے شک سب تعریفیں تیری لیے ہیں اور نعمت سب تیری ہے، بادشاہی سب تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ لبیک اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں جو حج ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور خانہ کعبہ کس نے بنایا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ نبی تھے، پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی سنت ابراہیمی بھی ہے، جنہوں نے آپ کو میں نے چیپٹر میں پڑھایا بھی تھا، جو بقرہ عید آتی ہے ہماری، جو بڑی عید ہوتی ہے عید الاضحیٰ، وہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو خانہ کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ آپ خانہ کعبہ جا کر تعمیر کریں اور اس کے علاقے کو آباد کریں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ حج کی تاریخی حیثیت، حج کی تاریخی حیثیت سے مطلب یہ ہے کہ کب سے سٹارٹ ہوا، یہ ہمیں یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ کب سے سٹارٹ ہوا۔ حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے۔ جیسے کہ بچوں آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کو معبود ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا۔ اس طرح ہمارا جو ان کی بنیاد کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ارکان اسلام میں اس کے ہمارے ہیں روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اب یہاں پر جو ہے حج کس پر فرض ہے؟ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت کا مطلب ہوتا ہے جو خرچ کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے، حج صرف اس مسلمان پر فرض ہے جو طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، جو سفر کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ ہر مسلمان پر، اس مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے۔ تاریخی اعتبار سے حج اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ حج کا آغاز انہی سے ہوا ہے، اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم سے
خانہ کعبہ کے قریب آباد کیا تھا، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، اس کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ تعمیر کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ حج کا اعلان عام کر دیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ مطلب تمام مسلمانوں کے لیے حکم کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ تمام مسلمانوں پر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ جو لوگ جو تھے شروع میں دور دراز سے آتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور مطلب بہت سالوں میں وہاں پہنچتے تھے، 6 مہینے میں، 7 مہینے میں پہنچتے تھے۔ شروع میں لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ وہ گاڑیوں میں یا ہوائی جہاز سے جائیں، تو دور دراز میں جو لوگ تھے وہ کہاں سے کیسے آتے تھے؟ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج آیت نمبر 28۔ لوگوں میں حج کی منادی کر دو۔ منادی کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، بتا دینا۔ وہ تمہارے پاس پیدل اور دور دراز مقامات سے اونٹوں پر سوار آئیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کا نتیجہ ہے کہ 4000 سال سے لوگ مسلسل اس گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس پکار کے جواب میں ہر طرف سے لبیک لبیک کی صدا بلند ہونے لگتی ہے، تو ایسا روح پرور ماحول بن جاتا ہے کہ درخت اور پتھر بھی گویا اس صدا کو بلند کرتے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور جب وہ لوگ اگلے سال حج کے موقع پر اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کا دل بہت بے چین ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے گھر کو، ان مناظر کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو احساس زیادہ ہوگا جو حج کر کے آ چکے ہیں، اللہ کے گھر کو کی زیارت کر چکے ہیں، اللہ کے گھر کو وہ دیکھ چکے ہیں۔ ان لوگوں کو اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوگا، وہ اس چیز کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔ جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے تو ان کے دل بے قرار ہو جاتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار اللہ کے گھر کو دیکھیں، اللہ کے گھر جائیں اور اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان لبیک کہتا ہے، جب بھی کوئی مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جس قدر پتھر، درخت اور زمین کے ڈھیلے ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کا پورا خطہ لبیک کی صدا سے گونج اٹھتا ہے۔ خطہ کہتے ہیں زمین کو، جو پورا جو خطہ ہوتا ہے وہ لبیک کی صداؤں سے گونج جاتا ہے پورا، جب کوئی مسلمان جب وہاں پر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں مسلمانوں کا عالمی اجتماع۔ عالم کہتے ہیں پوری دنیا کو، اور اجتماع میں نے آپ کو بتایا کسی بھی اجتماعی عبادت کو کہتے ہیں اجتماع۔ مطلب کوئی بھی اجتماعی جو مل کے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جماعت سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اجتماعی عبادات ہوتی ہیں، اجتماعی اکثر اجتماع بھی ہو رہے ہوتے ہیں عبادتوں کے۔ تو جو عالمی پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جو بڑا اجتماع ہوتا ہے، جو آج تک کوئی ایسا اجتماع نہیں ہے جو حج سے بھی بڑا ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا جو عالمی اجتماع ہے وہ ہماری حج کا ہی اجتماع ہوتا ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کا عالمی اجتماع ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے مسلمان
بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہ آتے ہوں۔ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کثیر المقاصد انسانی اجتماع نہ کبھی ہوا، کبھی کہیں ہوا، اور نہ آئندہ اس کے علاوہ کہیں اور ہو سکتا ہے۔ کثیر المقاصد کا مطلب ہوتا ہے بچوں، کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، اور مقاصد جو ہے وہ مقصد کی جمع ہے۔ کثیر المقاصد کا مطلب ہے کسی خاص مقصد۔ ہم اس کو بجا طور پر نوع انسانی کا نمائندہ اجتماع کہہ سکتے ہیں۔ یہاں دنیا بھر سے لاکھوں افراد سماجی اور اخلاقی روابط کے بندھن میں یکجان ہوتے ہیں، بے تکلف تبادلہ خیال ہوتا ہے، خلوص و وفا کے رشتے استوار ہوتے ہیں، اور اخوت و مساوات کے لازوال رشتوں کی تجدید ہوتی ہے۔ 5 وقت نمازوں کے اوقات میں میدان عرفات میں اور دیگر مناسک حج میں مسلمانوں کا روح پرور اجتماع مسلم بھائی چارے اور اخوت کو فروغ دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بچوں، جب دنیا بھر سے مسلمان، دنیا کے کسی کونے سے بھی مسلمان وہاں پر آتے ہیں خانہ کعبہ میں، تو ان کی زبان ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں جانتے۔ باہر کے جو عربی ہوتے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں، اور بنگلہ دیش سے آتے ہیں، ہندوستان سے آتے ہیں، اور مراکز، جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی، تو وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، لیکن انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ خلوص اور ایک وفا کا رشتہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابر، وہاں سب برابر ہوتے ہیں، سب ایک لباس میں ہوتے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، سب صرف ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اس کے علاوہ ان کی زبان پہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہوتا۔ وہاں سب ایک لباس میں ہوتے ہیں، وہاں سب احرام باندھے ہوتے ہیں، ایک سفید لباس میں ہوتے ہیں، وہاں سب وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا، وہاں سب وہی ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا، وہاں صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا، وہاں اور کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ بھائی چارے اور اخوت کو فروغ دیتا ہے حج۔ ایک دوسرے سے وہاں صرف اور صرف اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، صرف اللہ کے سامنے حاضری کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مسلک، کوئی ملک، کوئی اچھا ملک، کوئی برا ملک، کوئی ترقی یافتہ ملک، کوئی غریب ملک، کسی ملک کی بات نہیں ہو رہی، وہاں صرف اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہاں تمام مسالک اور فرقوں کے ماننے والے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ہی رنگ کے سفید رنگ کا ان کے احرام ہوتے ہیں، وہ جو باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کا سلا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ہی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے۔ شیعہ، سنی، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، مقلد و غیر مقلد سب اللہ کے حضور پہنچ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، وہاں جا کے سب اللہ کے حضور حاضری دے رہے ہوتے ہیں، سب اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، سب صرف ایک ہی زبان پر ان کا اقرار ہوتا ہے، ایک ہی بار بار کلمہ دہرا رہے ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ یہ حقیقت رب واحد پر ایمان کی نشانی ہے۔ مسلمانوں کا یہ اتحاد خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ وحدانیت کا مطلب ہوتا ہے بچوں، وحدانیت جو لفظ ہے واحد کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، اللہ ایک ہے، اس کے ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا حج دنیا کے تمام انسانوں کی
मुश्तरका मिराज है। जो भी खुदाए वाहिद का इकरार करे वो इस बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा बन सकता है। यहाँ पर क्या आप जानते हैं ये काबा के बारे में बताया जा रहा है, जो बैतुल्लाह है ना, अल्लाह का घर, उसके बारे में बताया जा रहा है। काबा के मायने चकोर इमारत के हैं। ये मुसलमानों का किबला है। अरबी में इसका नाम बैतुल्लाह है, मतलब बैतुल्लाह अल्लाह का घर। बैतुल्लाह का जो असल मतलब होता है वो है अल्लाह का घर। तौरेत में उसे बैत एल कहा गया है। कुरान मजीद ने इसे अमन की जगह करार दिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 13 मीटर, चौड़ाई और ऊंचाई 14 मीटर है। तामीर इब्राहिमी के वक्त ये इमारत बग़ैर छत के थी। इस वक्त इस पर छत भी है। ये हमें काबा के जो खाना काबा है उसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों, कि खाना काबा की जो बैतुल्लाह है उसकी हमें इंफॉर्मेशन बताया गया है कि उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बताई गई है। और ये बताया गया है कि ये मुसलमानों का किबला है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा मुंह किबले की तरफ ही होता है। और इसका नाम जो बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह जिसका मतलब होता है, कुरान मजीद ने इसे अमन की जगह करार दिया गया। और जो अरबी में इसका नाम है बैतुल्लाह, मतलब अल्लाह का घर। उम्मीद करती हूँ आपको सबक समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। हम अपना इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है हज के मायने व मफ़हूम बयान करें। इसका जवाब हम लिखेंगे हज के लफ्ज़ी मायने ज़ियारत का इरादा करने के हैं। ज़हनी इस्तिलाह में हज के मायने मफ़हूम ये हैं कि सदके दिल और नियत से इबादत की गर्ज़ से सब अल्लाह का इरादा करना, ज़ियारत करना हज कहलाता है। ठीक है, इसका जवाब हम ये लिखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है शरीयत के इस्लाम में हज किसे कहते हैं? शरीयत की इस्तिलाह में ज़िलहज के मख़सूस दिनों में खाना काबा की में हाज़री देना और मनासिके हज अदा करना हज कहलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 हमारा हो गया। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है हर हाजी एहराम बांधने के बाद लेने के बाद क्या कलमात दोहराता है? अब हमें इसका तर्जुमा लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल है, आप इसका तर्जुमा भी लिखेंगे। तर्जुमा देख लीजिए, आपकी बुक में भी है। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है बच्चों, हज में किस तरह मसावात के पहलू नज़र आते हैं? मसावात आपको मतलब पता है, मसावात का मतलब होता है बग़ैर किसी नस्ल के एक बराबर होना, बग़ैर किसी फ़िरके के, बग़ैर किसी रंग, नस्ल, मज़हब के एक बराबरी को कहते हैं मसावात। हज मसावात का बेहतरीन अमली सबक है। दुनिया के चारों कोनों से मुसलमान एक लिबास में मलबूस होकर बैतुल्लाह में जमा होते हैं। हर तबका के लोग बग़ैर किसी इम्तियाज़ के मनासिके हज अदा करते हैं। ठीक है, इसका जवाब लिखेंगे हम। उसके बाद है हमारा, जब हाजी
لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کون کون سی چیزیں لبیک کی صدا لبیک کہنے میں شریک ہو جاتی ہیں؟ حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہاں پر اس پکار کے جواب میں ہر طرف سے لبیک لبیک کی صدا بلند ہونے لگتی ہے۔ زمین کا پورا خطہ لبیک کی صدا گونج سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ ہمارے جو ہیں بچوں، یہ ہمارے مختصر سوال جواب تھے جو ہم نے کیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے جائزے کی طرف، جو ہمارے جو لانگ کویشچنس ہوتے ہیں ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں، لانگ آنسر کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو گروپ میں بھی بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس، اگر میں آپ کو پلانر میں سے اس طرح پک بھیجوں گی اور لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا تو آپ صرف یہی 2 لائنز نہیں اتار دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا سوال اسٹارٹ ہو رہا ہے حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، جو ہمارے پاس یہ ڈاٹ 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 لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ایز اٹ از اس کو اتارنا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو سوال جو ہے صفحہ نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس کا پورا جواب لکھنا ہے۔ اب جیسے میرے پاس یہ سوال ہے حج کی تاریخی حیثیت کیا ہے، وضاحت کریں، تو میرے پاس اس کا جواب آ رہا ہے حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اب میں آپ اس کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کا آنسر کہاں ملے گا۔ اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 58 اور 59۔ دیکھیں صفحہ نمبر 58، حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے، تاریخی اعتبار سے حج اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ حج کا آغاز انہی سے ہوا اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے قریب آباد کیا تھا، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی۔ اس کے بعد انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ حج کا اعلان عام کر دیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اب ہمارا یہ سوال یہاں سے کنٹینیو رہے گا آگے۔ لوگوں کی آپ کو عربی نہیں لکھنی، آپ کو صرف سورہ حج لکھنا ہے اور 27 لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے لوگوں میں حج کی منادی کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل و دور دراز مقامات سے اونٹوں پر سوار آئیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا نتیجہ ہے کہ 4000 سال سے لوگ مسلسل اس گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہاں تک اس کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ جو بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ آتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا کام کنٹینیو چل رہا ہے اور ہمارا یہ اس طریقے سے ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا، کیونکہ بہت سارے بچوں نے جو اس سے پہلے کا جو چیپٹر تھا اس میں بچوں نے بہت ساری مسٹیک کی تھی، ایز اٹ از اتار دیا تھا، اس لیے میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہی ہوں۔ اس کے بعد سوال ہے بچوں، کس طرح مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے حج یا امت مسلمہ کا عالمی اجتماع ہے؟ مختصر نوٹ، آپ کو نوٹ لکھنا ہے۔ اب نوٹ دیکھیے، حج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کا عالمی اجتماع ہے۔ نمائندہ اجتماع کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیے صفحہ نمبر 59 سطر نمبر 4، آپ کو پیج نمبر 59 میں جو چوتھی لائن ہے اس میں آپ کو اس کا یہاں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف ہے، یہاں تمام مسالک اور فرقوں کے ماننے والے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد بین الاقوامی برادری کا حصہ بن سکتا ہے، پیج نمبر 59۔ یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹ بنانا ہے، یہاں پر آپ کو یہاں تک لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس کے بعد ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آپ کو اس نوٹ میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ حج آیت نمبر 27، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کا نتیجہ ہے کہ 4000 سال سے لوگ مسلسل اس گھر کی
زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا. یہ جو نوٹ ہے آپ کو جو کرنا ہے بیٹا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو صرف یہ نوٹ کرنا ہے. ایک سوال آپ کو صرف ایک یہ سوال کرنا ہے، اور دوسرا آپ کو صرف ایک یہ جو آپ کو مسلمانوں کا عالمی اجتماع کا مختصر نوٹ ہے آپ کو یہ کرنا ہے. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھ سے گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو میں نے کویشچن آنسرس بتا دیے ہیں. شارٹ کویشچن آنسرس کی پکچرز میں آپ کو گروپ پہ شیئر کر دوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ سارا جو سبق ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد ان سوال جواب کو اپنی کاپی کے اندر بہت اچھے سے کر لیجئے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی ٹیچر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.